زبیر صاحب سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ ایک انیشل طور پر ایک رائے جو ہے اکثریتی رائے ہمارے سامنے یہی آئی وکلاء کی طرف سے، آئینی ماہرین کی طرف سے، کہ یہ جو حکومت کے پاس جانا اور حکومت کی طرف سے اس طرح کا انکوائری کمیشن ایکٹ بنوانا، یہ سمجھ نہیں آ رہا اس خط کے تناظر میں. یہ جو خط 6 ججز صاحبان نے لکھا، تو پھر کیا وجہ بنی؟ آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ یہ خط کیوں لکھا، یہ پھر انکوائری کمیشن کیوں بنایا گیا، جو کہ بڑا واضح اس خط کے اندر ایک جو گزارش تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے، آپ کے پچھلے پروگرام میں اور پروگرامز میں یہی بات ہوئی تھی کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جی یہ جو خط جو لکھا ہے اس کے اتنے دور رس نتائج ہوں گے کہ آپ اس کو جوڈیشل سائٹ پہ اس خط کا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے، نہ کہ انتظامی طور پہ ایگزیکٹو کی طرف، کیونکہ ایگزیکٹو پہ ہی الزام ہے انٹیلیجنس ایجنسیز پہ. تو میں سمجھتا بڑی خوش آئند بات ہوئی ہے جو آج سو موٹو چیف جسٹس صاحب نے یہ ایکشن لے لیا. لیکن دیکھیے، ہم لوگ حیرانگی اس بات پہ ہوئی تھی پہلے کہ یہ جو کمیشن بنا اس میں تو مشاورت شامل تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سیشنز ہوئے فل کورٹ کے ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ، اور اس میں ایک پریس ریلیز آئی اگر آپ کو یاد ہو. ہمیں امپریشن تو یہی ملا تھا کہ یہ جو ججز جو شامل، اکثری جج کون تھے یہ نام تو نہیں تھے اس پریس ریلیز میں، لیکن ان کا اکثریت کا یہ مطلب موقف تھا کہ جی اس کی کمیشنر انکوائری ایکٹ کے تحت اس کی انکوائری ہو جائے. جو گورنمنٹ نے اس بات کو مانا اور انہوں نے اس کے بعد پروسیڈنگز کی کیبنٹ میں لے گئے اور پھر ایک انکوائری کمیشن کیا اور جسٹس تصدق جیلانی کو اپوائنٹ کیا. لیکن پھر سڈنلی آج خبر آئی کہ جی سو موٹو لے لیا. جی ہماری ڈیمانڈ تو ڈے 1 سے تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تو یہی کہہ رہے تھے اور وکلا کہہ رہے تھے، بار کاؤنسل، بار ایسوسیشنز کہہ رہی تھیں کہ جی اس کی اتنی بڑی بات ہے، آپ انہی جن کے خلاف الزام ہے انہی کے پاس آپ بھیج رہے ہیں. اس کی اپنی ہوتا ہے رپورٹ جو تیار ہوگی، ایک ہیڈ جج صاحب اس کی رپورٹ بنائیں گے اور وہ سرکار کو ہی دے دی جائے گی. سرکار کی مرضی انڈر دیٹ اس کو دکھائے، اس پہ امپلیمنٹ کرے نہ کرے. تو اس پہ لیکن اگر اس کا جوڈیشل سائٹ پہ اگر اس کی انویسٹیگیشن کرائی جائے یا سو موٹو لیا جائے، 184(3) کی پروسیڈنگز کی جائیں، تو وہ اگر کوئی آرڈر آئے گا وہ بائنڈنگ ہوگا، وہ ایگزیکٹو بھی بائنڈنگ ہوگا، سارے ملک پہ ہم سب پہ بائنڈنگ ہوگا. تو اس لیے اس کی وہاں سے کرائی جائے. میں سمجھتا ہوں یہ صحیح ہوا. لیکن ایک ہماری اور بھی بڑی درخواست تھی مقدمانہ چیف جسٹس صاحب سے کہ جی اس میں فل کورٹ بیٹھے. بے شک لیکن یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں فل کورٹ بیٹھ کے اپنی اوپینین دے تاکہ ہر جج جو اس میں سپریم کورٹ کا ہے ان کا اس میں انپٹ ہو کہ جو ہو رہا ہے. کیونکہ یہ دیکھیے سپریم کورٹ ہائیسٹ کورٹ ہے. آپ یہ ججز نے جو بات نشاندہی کی یہ بڑے ہمت کی، میرا ان کو سلوٹ ہے. تو یہ دیکھیے وہ تو ایک رہنمائی سیکھ کر رہے تھے کہ جی آپ رہنمائی کر دیں اور انسٹیٹیوشنل اس کا کوئی سولوشن ہونا چاہیے. اور یہی بات جسٹس تصدق جیلانی نے کہی کہ بالکل صحیح 209 میں نہ آئے. لیکن اس کا چیف جسٹس صاحب کیونکہ ہیڈ آف دا جوڈیشری ہوتے ہیں، ان کو اس کو انسٹیٹیوشنل لیول پہ اس کو سالو کرنا چاہیے. اور یہ وہیں سالو ہوگا کہ ایک پلر آف دا اسٹیٹ پہ حملہ ہے یہ کہ انڈیپینڈنس، آزادی. اگر ہمارے یہ حملہ کامیاب ہو گیا ایگزیکٹو کا اور یہ اور باقی انٹیلیجنس ایجنسیز کا، تو ہماری آزاد عدلیہ ختم ہو جائے گی. گڈ بائی انڈیپینڈنس. اچھا زبیری صاحب، تصدق گیلانی صاحب نے اپنے جو آج خط لکھا اس کے اندر جو پیراگراف ریپروڈیوس کیا ہے، وہ 6 ججز صاحبان نے جو خط لکھا تھا وہ ناظرین آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ وی آر ویٹنگ ٹو سیک گائیڈنس فرام دا سپریم جوڈیشل کونسل with regard to the duty of a judge to report and respond to actions on part of the members of the executive, including operatives of intelligence agencies that seek to interference with the discharge of his or her official functions and qualify as intimidation, as well as the duty to report any such actions that come to his or his attention in relation to the colleagues or members of the courts that High Court supervises. بڑا مطلب واضح طور پر تھا فضل ایوب. اب زبیر صاحب میں اپنے پینلسٹ کو بھی شامل کرتا ہوں اس بحث کے اندر. بڑا واضح تھا اور زیادہ تر لوگوں کی رائے یہی تھی اور کہ جناب اعلیٰ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو خود ہی دیکھنا چاہیے یا کورٹ اپنا ایک لارجر بینچ بنا دے یا فل کورٹ بینچ بنا دے. سپریم جوڈیشل کونسل میں تو ریلیونٹ نہیں بنتا نا جی. یہ تو آج جیلانی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ 209 کے اندر نہیں آ رہا جو انہوں نے خط لکھا ہے. میں سوال اپنا پورا کروں. جی اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اچھا انہوں نے اس میں ایکسپلین. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایونچولی جو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو میں آپ کو جو انہوں نے ایکسپلین کیا جو جج صاحب نے، میں سوال آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو آپ نے کہا نا کہ وہ جو انہوں نے کہا کہ جوڈیشل امپراپریٹی کے اندر آئے گا اگر میں اس کو دیکھوں، یہ میرا کام بنتا نہیں ہے. تو بنیادی طور پر یہ جو ہے جوڈیشل کو ہی ایک جوڈیشل رسپانس آنا چاہیے. مجھے کچھ کہنے دیں.
जी मैं आ रहा हूँ जी जोई साहब। नहीं, वो आबिद ज़ुबैरी साहब ने भी मिस कर दिया, आपने भी कर दिया। हुकूमत ने जो लेटर लिखा है वो यानी कमीशन जो बनाया, जो अब अपनी मौत मर गया, मेरा ख्याल कि जी वो है तो ये कुछ नहीं है, ये गलत है इल्ज़ामात, लेकिन इंक्वायरी करा लो। भाई तो आप तो पहले ही पार्टी बन के प्रेजुडिस कर रहे हो और आपने अपना फैसला दे दिया, उस पर इंक्वायरी क्या होगी? उसके ऊपर आते हैं, बाद में बात करेंगे। या जी हैदर नबी साहब, आपने सारी बात सुन ली। मैं एक छोटी सी लाइन आपको ये पढ़ के बता देता हूं। आज जो जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब ने लिखा जो है वो ये कह रहे हैं कि इट वुड बी वायोलेटिव ऑफ जुडिशियल प्रोप्राइटी फॉर मी टू इंक्वायर इनटू अ मैटर व्हिच मे फॉल विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी व्हिच इज द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ। ये कह रहे हैं कि ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कर ले या सुप्रीम कोर्ट कर ले। और आपको याद होगा पहले दिन से एक यही इसके ऊपर राय बन रही थी कि इवेंचुअली ये फर्ज करें ये इंक्वायरी कमीशन भी करता तो उधर ही मामला जाना था। तो मेरे ख्याल में आज एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सुओ मोटो ले लिया और ये मामला आगे बढ़ेगा। जी हैदर नबी साहब। देखें खबर भाई, आप मुझे शोज में देखते रहे, मैं उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगता ही नहीं जिसके पीछे पूरी कौम लगी होती है। मैं तो हुकूमत वक्त को बड़ी दाद देता हूं कि वो सारे मामले को उस जगह तक ले आई जहां तक लाना चाहती थी। मैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को दाद देता हूं कि अब इन्होंने काम करने का तरीका सीख लिया है। ये तरीका था इमरान खान साहब का कि वो जो फैसला कराना या करना चाहते थे पहले उसकी मुखालिफत में बात करके उसके बारे में बयानियां बनाते थे। जैसे इमरान खान साहब अमेरिका से मदद चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान में वो अमेरिका के मुखालिफ बयान बना रहे हैं। इमरान खान साहब फौज की मदद चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान में वो फौज के खिलाफ मुखालिफ बयानियां बना रहे हैं। यहां तो हुकूमत वक्त ने बहुत अच्छा काम किया कि पहले कमीशन बनाने का ऐलान करके उसके बारे में पूरे पाकिस्तान की एक राय ले ली और उन सब की भी राय ले ली जो चाहते थे कि इसके ऊपर अदालत फैसला करे, चीफ जस्टिस फैसला करें। अब वो सारे लोग जो मुसलसल पिछले 3 दिन में कहते रहे बहुत बढ़ चढ़कर कि जी फैसला तो सिर्फ चीफ जस्टिस का मंजूर होगा, तो अब तो फैसला करेंगे ना चीफ जस्टिस। अब ये 7 रुकनी बेंच करेगी फैसला और जो फैसला आएगा उन सब लोगों को मानना होगा। जिन्होंने इस कमीशन को रद्द किया उनको भी मानना होगा, जो इस कमीशन के मुखालिफ वीलॉग्स कर रहे थे या बयानात दे रहे थे उनको भी मानना होगा, उन सबको मानना होगा। और चीफ जस्टिस का जब फैसला आ जाएगा वो अगर कोई नहीं मानेगा तो इसका मतलब है वो सारे लोग जो कमीशन के मुखालिफ थे वो सिर्फ मुखालिफत बराए मुखालिफत करते हैं। उनका मकसद तनकीद करने का सिर्फ तनकीद होती है, तामीर नहीं होती। और ये अगले चंद दिन में ये 7 रुकनी बेंच साबित कर देगा। जी।